الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى فقد قال رسول الله صلوات الله عليه: العلم ثلاثة آية محكمة فريضة عادلة وسنة قائمة. صلوات. اللهم صل على محمد. کلام جدید اور نیو اسلامک تھیو فلاسفی کے موضوع پر ہم بحث کر چکے، اور اس کے جو سب ٹاپکس ہے، پچھلے مرتبہ ہم نے شر کے متعلق بحث شروع کی تھی، اور جو مجھے اسسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اور دو سب ٹاپک اس میں ضروری ہے تاکہ فلسفہ شر و خیر انسان کو اچھی طرح سے اسیمیلیٹ ہو جائے اور ہضم ہو جائے، اور ایک ویژن کھل جائے دنیا کی اس بیوٹیفل عالم کو سمجھنے کے لیے. تو اس کی تہ تک میں ابھی عرض کروں، جیسے کہ انسان جب سے دنیا میں آیا ہے، تب سے یہ عالم جو ہے اس کو بولتے ہیں احسن النظام یا احسن العالم، کامل ترین نظام اور سسٹم ہے یہ، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. تو اس احسن نظام میں آپ دیکھتے ہو شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، قتل و غارت ہے اور بیماری ہے، موت ہے، پریشانیاں ہیں اور اذیتیں ہیں، فساد ہے، ظلم ہے، سیلاب ہے اور زلزلے ہیں، ہے نا. اور یہ طبیعی ہے، کچھ نیچرل ہے، کچھ ہیومن. تو یہ چلتے آ رہے، ان کے ساتھ ساتھ خیرات بھی ہے، جو چیزیں انسان کو مطلوب ہے، مثلا پانی، غذا، روٹی، کپڑا وغیرہ، یہ خیرات ہے، یا علم ہے، یا امنیت ہے، یا جسٹس، یہ بھی خیرات ہے. یہ ساری چیزیں کنارے ایک دوسرے کے چل رہی ہے جب سے انسان ہے. لیکن ہم عام لوگ کیا کرتے ہیں، میں بھی فلسفہ نہیں تھوڑا مقدمہ عرض کر رہا ہوں، فلسفہ پھر باضابطہ انشاءاللہ اس پر بحث ہوگی. فلسفہ شرور، ایویل، واٹ از دا فلاسفی آف ایویلز اینڈ گڈ ڈیڈس یا گڈ تھنگس. تو ان کی فلاسفی کیا ہے وہ الگ سے میں ٹاپک بحث کروں گا، صحیح انشاءاللہ. تو ابھی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چلتا آ رہا ہے، اور ہم اکثر دیتے ہیں بیوٹیز دنیا میں، ہے نا. اگر غم، پریشانیاں ہیں، صدمہ ہے، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، آزمائشیں ہیں، اور ناامنی ہے، فساد ہے، قتل ہے، غارت ہے، بیماری ہے، یا سیلاب ہے، یا زلزلہ ہے، صحیح، یہ ساری مصادیق ہے کس کے؟ اس شر کے. یہ پہلی نظر میں ہم جب دیکھتے ہیں ان کو تو لگتا ہے یہ ہماری طبیعت کو سیوٹ نہیں کرتا، یہ شر ہے. لیکن اگر آپ ویو پوائنٹ کو چینج کر دو، آپ دیکھو گے یہ ناملائم ہے ہمارے طبیعت کے لیے، لیکن یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے کس کا؟ اس عالم کا. یہ اپنی جگہ پر فٹ ہے اس عالم میں. اگر اس کو صحیح ٹیکل کیا جائے اور صحیح سمجھا جائے، پہلے صحیح سمجھا جائے اور پھر صحیح ٹیکل کیا جائے، نتیجہ بیوٹی ہوگی، اس کا نتیجہ بھی بیوٹی ہوگی. مثلا میں عرض کروں، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ، جب اس کو ابن زیاد معلوم کیا کہہ رہا ہے، دیکھو خداوند نے تیرے قبیلے کے، تیرے خاندان کو اجاڑ کے رکھ، دیکھو کیا کیا خدا نے. حضرت نے کیا فرمایا؟ ما رأیت الا جمیلہ،
میں اس کو ڈیزاسٹر ڈیوسٹیشن نہیں مانتی, میں اس کو بیوٹی مانتی ہوں. بھائی واقعی میں بیوٹی ہے, قتل بیوٹی ہے, وہ پینک ہے, وہ مصیبت بڑی ہے. حضرت کیوں اس کو بول رہی ہے بیوٹی ہونا؟ بس یہ وہ قوم ہے جن کو خدا نے اپنی ڈیوٹی لکھی ہوئی تھی, مقدرات لکھے تھے, اس پہ انہوں نے اختیار کے ساتھ عمل انجام دیا, بندگی انجام دی. اس کا انتہا ہو گئی ان کی شہادت, ٹھیک ہے, شہید ہو گئے, تو وہ اپنے مقصد کو پا گئے. تو اگرچہ قتل و غارت اور اتنی بروٹلٹیز واقع ہوئی, لیکن یہ مقدر تھا, انہوں نے اس سے اپنی تکلیف اس میں سے انجام دے دی, وہ اپنا حق انہوں نے پا لیا بندگی کا. سو اٹ از بیوٹی. صحیح. تو لیکن اگر عام نظر اس ملعون نے کس نظر سے دیکھا, ڈیوسٹیشن, ڈیزاسٹر, تو اس لیے وہ کہہ رہے شر ہے, حضرت کہہ رہے خیر ہے. بس ایک ہی چیز شر بن سکتی ہے, ایک ہی چیز خیر. فرق کیسے ہو گیا؟ ویو پوائنٹ سے, ہے نا, کس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اس کو دیکھا. مثلا آپ آپ بیماری کیا ہے, ہم نے کہا شر ہے, بیماری شر ہے نا. حضرت ایوب علیہ السلام بھی تو بیمار ہوئے نا بیمار, تو وہ کس اینگل سے دیکھا؟ ہاں یہ خدا کی طرف سے صحت تھی, وہ لے گئے, اب بیمار ہوں تو بیمار ہے, ریئلٹی ہے, ایکسیپٹ کیا, اور اس میں خدا نے پھر اس کو وہ قبول کیا اور اس کو واپس پلٹا دیا سارا. حضرت آپ مثلا کیا نام ان کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل, اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے, شر ہے خیر ہے؟ ظاہراً شر ہے, لیکن حضرت کے لیے شر نہیں, نہ بچے کے لیے. افعل ما تؤمر یا ابتا افعل ما تؤمر, انجام دے دے جو آپ کو آرڈر ہوا ہے. تو اگر عبودیت کی نظر سے دیکھو گے کمال ہے, اگر فزیکل لائف کے عنوان سے دیکھو گے بغیر عقیدے کے تو شر ہے. دیکھا, یہی دنیا کا جو اپروچ اور مقصد چینج ہو جائے گا. اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کو کیسے دیکھو گے. یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہا ہوں. تو کربلا میں بھی یہی ہوا کہ حضرت امام حسین رضائے حق کو, انہیں یا آیات نفس المطمئن جیل ربی کے راضیتاً, انہوں نے بھی رضا کے لیے اپنی جان دے دی, وہ اپنا ہدف پا لیے. تو اس وجہ سے جو ظاہراً اپیرنٹ ویو جو ہے وہ شر ہے, اور ریئل لاجیکل آئیڈیالوجیکل اور فلاسفیکل اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھو گے وہ شر کس میں ہوگا؟ وہ ایک چیلنج ہوگا, آپ اس کو کنورٹ کرو گے کس میں؟ اپرچونٹی میں. ٹھیک ہے, شرور کے ساتھ معاملہ کرنا, اس کے لیے نالج اور آئیڈیالوجی چاہیے, اور اس میں عمل صالح اور اخلاقیات کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیں. اس میں ہم 3 اینگل سے بحث کریں گے اس ٹاپک پر, خیر و شر کے. ایک اینگل یہ ہے کہ خیر و شر کی ماہیت اور مارفالوجی کیا ہے. گڈ اور ایول جو ہے, ان کی مارفالوجی کے عنوان سے, یعنی ان کی لٹریری میننگس کیا ہے اور ڈیفینیشنز کیا ہے, کیسے ہمارے فلاسفرز اور علماء اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. یہ ایک اسپیکٹ. دوسرا اسپیکٹ اس کا فلاسفی آف ایول اینڈ بیڈ, ایول اینڈ گڈ, فلاسفی اینڈ کامنٹری, یعنی تفسیر اور فلسفہ کس کا؟ شر کا اور خیر کا. پہلے فقط مارفالوجی کو بتانا ہے, صحیح بات اسی حد تک. دوسرا اس کی کامنٹری اور فلاسفی ایکسپلینیشن, صحیح. اور تیسرا اس کی فروٹس کیا ہے,
खैर व शर किस फायदे, वो हमें क्या फ़ायदे देते, ये भी एक बहस। तो पहले हम इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह शुरू करेंगे आज, द मॉर्फोलॉजी ऑफ इविल एंड गुड। सही, खैर व शर की मॉर्फोलॉजी और माहियत क्या है, इसको भी हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्सा वेस्टर्न फिलासफर्स का है, मैं स्कूल ऑफ थॉट्स की बात कर रहा हूँ, हो सकता है उसमें इंडिविजुअल्स आ जाए, और एक इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट है इस खैर शर को की माहियत को बयान करने में। और अलग से अगर मौका मिला, खुदा ने तौफीक दी, वेस्टर्न फिलासफर्स इंडिविजुअली करूँगा बयान, और इस जो मुस्लिम फिलासफर्स उनमें एक एक फिलासफर अलग से इंडिविजुअली क्या कहता है, वो भी एक अलग अप्रोच है। सही, अब देखते हैं आपकी टेस्ट और चॉइस। तो आज हम अभी कहाँ से शुरू किए, हाँ, मॉर्फोलॉजी ऑफ इविल एंड बैड। पहले अगर आप देखें, आपके पास एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी बाय रॉटलेज, सही, इसमें वो कह रहे हैं कि शर वो सदमा है, वो नुकसान है जो एक बाशऊर मौजूद, जैसे इंसान या हैवान, उसमें शऊर है ना, वो उसको तहम्मुल और टॉलरेट नहीं करना चाहता, और वो काबिल तवज्जी भी नहीं, एक्सेप्टेबल भी नहीं होता, यानी इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्या वो माना शर का, वो सदमा, वो नुकसान, वो डैमेज जो इंसान या बाशऊर मौजूद को पहुँचे, और वो उसको तहम्मुल करे, काबिल तहम्मुल लेकिन तहम्मुल करे, लेकिन वो माकूल ना हो, वो उसको वो क्या नाम इसका, एक्सेप्टेबल ना हो। तो ये तो हो गया शर। खैर इसके मुकाबले में है, सदमा नहीं है, उसमें लज्जत है, उसमें इंसान को मज़ा है और काबिल तहम्मुल और खुशी भी है। तो इस वजह ये हमारी डेफिनेशन थी इसकी, रॉटलेज की, इस सदमे के, इस शर के मुकाबले। तो अगर आप देखोगे, हाँ, मसलन कभी कह रहे हैं कि अगर कोई किसी को कत्ल किया जाए, फांसी दी जाए, वो फांसी देना सही है गलत है, शर खैर है शर है ना, कत्ल है ना, लेकिन अगर इसको हम फांसी ना दे, ये कल और बड़ी शरारत करेगा, या और है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन फिर भी शर है, सदमा है, उसकी ज़िंदगी चली गई, ये उसकी, मैंने कह रहा यही है, मैं व्यूज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो हो गया एक व्यू। दूसरी व्यू हमारी जो है वो है स्पिनोज़ा की। अरबिक और फारसी में स्पिनोज़ा बोलते हैं, जैसे स्कूल बोलते हैं, हम स्कूल बोलते हैं, स्पिनोज़ा है बोलते हैं स्पिनोज़ा, ठीक। और पुर्तगीज़ है, पुर्तगाल का थिंकर है, कौन सा थिंकर है, जीविश थिंकर। और ये रेनेसांस के ज़माने में 16 सेंचुरी का है, उसके आगाज़ में, सही, पुराना है, पुर्तगीज़ है। और फिलासफ़र हमारे यहूदियों में कम है, मुसलमानों में, ग्रीक में ज़्यादा है, ठीक। तो वो कहता है कि ये जो हम खैर व शर जो है, ये इंसान जो क्या करता है, जो जिसमें फ़ायदा हो तो उससे लज्जत उठाता है, खुश हो जाता है, और जिसमें इंसान को ज़रर हो, दर्द हो, उससे, हाँ, उससे वो अज़ियत उठाता है, सही।
تو اس طرح پھر کیا کرتا ہے یہ پھر جب خوشی ایجاد ہوتی ہے جب اس کو خیر ملتا ہے اور جب اس کو درد ملتا ہے تو غم ایجاد ہوتا ہے. صحیح. تو یہ غم اور خوشی ذہن میں تصور کرتا ہے. آپ کو کھانا مل گیا تو آپ خوش ہو جاؤ گے. آپ کھانا نہیں ملا فرض کرے یا کسی کو ٹانگ ٹوٹ گئی کیا ہے خوش ہو جائے گا. صدمہ ہے ایک درد ہے اس کو تو یہ اس پر خوش ہو جائے گا یا ناراض ہو جائے گا. درد ہوگی اس کو وہ اس کو تکلیف ہوگی. بس غم کا اظہار کرے گا نا غم کا اظہار کرے گا. اگر ٹانگ ٹھیک ہو گئی خوشی کا اظہار کرے گا. تو پھر کہہ رہے کہ یہی تصور خوشی اور غم کس کی وجہ سے کسی خیر کے آنے سے خوشی کسی شر کے کسی علم کوئی مصیبت آ جائے اس کو تو اس سے اس کو غم آ جائے گا. بس تصور خوشی اور تصور غم اصل میں خیر و شر. کیا کہہ رہے خیر و شر تصور خوشی تصور غم. تو یعنی ذہن سے باہر کوئی خیر نہیں ہے مصداق نہیں ہے اس کا کوئی اور شر کا بھی کوئی مصداق نہیں ہے. لیکن جو چیزیں شر ایجاد کر گئے صحیح اور ٹانگ ٹوٹ گئی اپائش ہو گیا صحیح قتل ہو گیا بیٹا کیا کرے گا اظہار غم کرے گا احساس. بس یہ شر ذہن میں ہے باہر نہیں ہے. باہر کیا ہے شر کریٹ کرنے کا سورس. بس اگر آپ کہو گے یہ مجھے دکھاؤ شر کیا ہے تو باہر نہیں ہے. صحیح ہے. اگر کہو گے خیر کیا ہے باہر کوئی اس کا مصداق اور اپلیکیشن نہیں ہے. لیکن باہر کچھ ہے چیز جسے ہم یہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور ذہن میں تصور بس وہی خیر و شر تصوری ہے. تصور سے باہر کوئی حقیقت نہیں. اس کو بولتے ہیں معقولات ثانویہ فلسفی. کیا بولتے معقولات ثانویہ فلسفی. میں آپ کو اس طرح مثال دوں. آپ باہر دیکھتے ہو آگ دیکھتے ہو نا آگ دیکھتے ہو آگ سے کیا ملتا ہے آپ کو گرمی ملتی ہے. تو پھر کہہ رہے گرمی کہاں سے آئی آگ سے. یعنی گرمی کو ریلیٹ کرتے ہو کس کے آگ کے ساتھ. بس یہ کون سی والی ریلیشن ان دو چیز کے درمیان. گرمی اگر آگ نہ ہو تو گرمی نہیں ہے. گرمی کا وجود ڈپینڈ کس پر آگ پر. ہاں کاز اینڈ ایفیکٹ واٹ از ریلیشن ان دو چیزوں کے درمیان. اب آگ کو آپ کیا بولتے ہو کاز صحیح اور گرمی کو ایفیکٹ بولتے ہو نا. اب آپ نے یہ کہہ دیا فرض کریں میرا کلر بلیک ہے صحیح ہے میں انسان ہوں بلیک اور یہ کلر بلیک میرا بلیک کلر سپوزیٹیو ہے یا ریئل ہے ایگزسٹینشل ہے خیالی یا خیال سے باہر خیال سے باہر موجود ہے نا. یہ میرا کلر میرے بدن پر ہے. بدن حقیقت ہے نا یا خیال ہے کلر بھی حقیقت. یہ باہر آگ ہے نا حقیقت ہے خیال ہے حقیقت ہے. اور یہ آگ کاز ابھی ہم نے ثابت کیا نا علت ہے نا کاز ہے نا تو یہ اس کی صفت ہو گئی نا آگ. آگ کیا ہے کاز ہے کس کی گرمی کیا ہے ایفیکٹ ہے. آیا واقعاً یہ کاز اور ایفیکٹ جو دو صفتیں ہیں یہ ایکچول ہے یا خیالی ہے کہاں ہے ایکچول. آپ دیکھتے ہو آگ جس کے ساتھ آپ کو دکھائی دے کاز بھی. آپ مجھے کالا دیکھتے ہو نا مجھ کو بھی دیکھتے ہو اور ایک کالا رنگ کو بھی دیکھتے ہو. آگ کو بھی اسی طرح دیکھتے ہو آگ اور ایک کاز
فقط آگ دیکھتے ہو, کاز تو نہیں دیکھتے. وہ کاز کہاں سے لائی صفت؟ ذہنی ہے, عقلی ہے, ٹھیک ہے. اور عقلی اس کو کیا کیا, ریلیٹ کر دیا ایڈجیکٹو. صحیح. یہ کہہ رہے خیر شر بھی اسی طرح ہے, وہ ذہن سے باہر ایکچولیٹی ریئلٹی نہیں رکھتا. انٹلیکچوئل ایک ایکسٹریکشن ایسنس ہے جو اس کے ریلیشن سے آپ نکالتے ہو, پھر کہتے ہو یہ آگ علت ہے. بس خیر بھی اسی طرح ہے, شر بھی اسی طرح ہے. تو یہ سپینوزا کی اس کی ڈیفینیشن یا مارفالوجی بیان کر رہے خیر و شر کی. ٹھیک ہے, اس سے کیا دماغ ذہن کھلتا ہے کہ واقعا حقیقت ہم نہیں کہہ رہے یہی حقیقت ہے. یہ ذہن کو ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. تیسرا جو نظریہ ہے وہ ہے ایمینوئل کینٹ کا. ایمینوئل کینٹ جرمن فلاسفر, مشہور ہے, کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو خیر ہے یہ ارادہ نیکی ہے. فرض کرو خیر از گڈ, ہاں گڈ ڈیڈ خیر, تو یہ ارادہ مطلق خیر ہے. خیر کیا ہے؟ ارادہ نیک, گڈ کیا کہیں اس کو, انٹینشن, ایبسولوٹ گڈ انٹینشن, ارادہ نیک ہے مطلق. آو سمجھ. تو لیکن جو ارادہ مشروط ہوگا نیکی کا, خیر کا, وہ ہمارے پاس خیر مطلق نہیں ہے. خیر مطلق نہیں ہے, بولو گے. ہاں خیر مطلق, مثلا مثال دیتے, آپ علم لے لیں اور آپ لے لیں شجاعت, ٹھیک, محنت, چالاکی, صحیح, اور وغیرہ. پیسہ, دولت, پیسہ شر ہے یا خیر ہے؟ ہاں مشروط ہے, کنڈیشنل ہے. یہ کہ پاس یہ خیر مطلق نہیں ہے. خیر مطلق فقط ارادے خیر ہے, ایبسولوٹ, جو ہمارے کنڈیشنل نہ ہو. سو کنڈیشنل نہیں بنے گا خیر, وہ خیر مشروط بنے گا. صحیح. اور خیر جو ہم کہتے ہیں وہ ایبسولوٹ ہے, وہ ارادے نیکی ہے. اور ارادے شر, ارادے بدی کیا ہے؟ شر مطلق ہے, وہ شر ہے. لیکن اگر کہو گے یہ سیلاب یہ تیرے لیے, یہ سانپ کا زہر یہ تیرے لیے, یہ مطلق شر نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے کہ جناب علی, آپ وضاحت شاید ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کس کو کہیں گے پیسہ شر ہے یا خیر ہے, واضح سے اسی پر آپ اپلائی کیجئے. پیسے کا ہونا شر ہے یا خیر ہے؟ ڈپینڈس آن یوز. اس طرح نالج آپ کے پاس, اپنا ایٹم بم بنانا ہے, اچھی بات ہے, تو اس نالج کو کیسے یوٹیلائز کرو گے, پازیٹیولی یا نیگیٹیولی؟ صحیح ہے, کنڈیشنل ہو گیا. اور محنت آپ کس لیے کرو گے؟ محنت, چالاکی, ٹھیک ہے, شجاعت,